اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے. کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا، تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے، یہ سارے پیڑے بھی کھا لوں. حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی سوچتا تو اسے پتا چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، سب کو پیسہ نہیں ملا، مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے، یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا. تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں جو مجھے روزی دے رہا ہے، اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے بہن پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو، ماں پہ خرچ کرو، قربانی کرو، حج کرو، مدرسوں میں پیسہ دو، مسجد میں پیسہ دو، غریبوں کو کھلاؤ، تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا. اگر باپ میں غیرت ہوگی نا تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے، تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا. غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں ہے، بس وہ جیسی پیسہ آیا نا یہ جمع کرو یار، ایک کے دو، دو کے چار بنانے کی فکر کرو، صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب دولت آتی ہے کنجوس، اور جب دولت جاتی ہے، غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، شور شرابہ، ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، ایسا نہ آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، کسی کے چہرے پہ خوشی کمبخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ویسے ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے؟ تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے؟ ابے روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ، کمبخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندے بھری ہوئی ہیں، اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی، حکومت تھی ظاہر ہے اس زمانے میں، بہت ڈنکا مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، رصد گاہیں ہماری، سیارہ گاہیں ہماری، تو بدماشی تھی مسلمانوں کی. تو جب پیٹ بھرے ہوئے تھے، معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی، یہ سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو دبدبا، تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا، تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا، کیونکہ جب توندے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے، تو عاشق بہت ہو گئے نا، کہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے، تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے، تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے، بھائی یہ مردار ہے دنیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط، کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ، جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے، وہ کہتے ہیں روٹی دے دے فلاں کی ایسی کی ایسی. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ گئے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی، مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوجتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے، زیادہ امیدیں اس کو، اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتا ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی، اس کو پتا ہے ٹماٹر اس ریڑھی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے، لہذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے، مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی، میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں، میرا دوست بن گیا تھا وہ. میں وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا، یہ جو
کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا, میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو, اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے نہیں, اس میں وٹامن سی ہے, کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دنا پھوڑنا شروع کر دی, اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہوں. اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا لیمو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی. روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے. میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڑی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڑی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا کمارا ہوگا, ظاہر ہے چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے, 10, میں نے پہلے سنا ہے واقعہ, 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہا صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڑی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. تو یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں, کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں آئی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی,
اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار, مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے. اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسے کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا ہے توے پہ بٹھایا ہوا ہے کسی نے, چولہا جلا دیا نیچے سے. ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا, میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے. یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری. اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری. اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا, جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بیٹھا ہوں. ہاں, فیکٹری کا مالک ہے. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے. اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا, حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار. وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے, بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا, میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی لطیفہ سناؤ, ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے, یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ, تو اتنی بڑی. غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں.
یار کتنا ٹائم اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی, اب تک ہیں وہ عمارتیں. میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو اتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے, کتنے سال زندہ رہ لو گے, 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خرید رہے ہیں, گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں, مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے؟ جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے, کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھا چل بھائی ختم. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, اب بھی نہیں آتا ہمیں تو. اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا, وہ نہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا. مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کے شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے. 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی, ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک, ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو. یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے, ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہم ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, کنوارا تھا اس وقت میں, شادی میری نہیں ہوئی تھی. 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی,
4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑپتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے.